نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں الٹتا نہیں بے جان کتابوں کے ورق، میں الٹتا نہیں بے جان کتابوں کے ورق، میں وہ پڑھتا ہوں جو چہرے پہ لکھا ہوتا ہے، میں وہ پڑھتا ہوں جو چہرے پہ لکھا ہوتا ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث وہ بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث وہ بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم بالا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہے وہ تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہے تلوا تیرا، اور تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے رسا کیوں نہ پیلک تو نہیں جنگت تو نہ ہو، اے رسا کیوں نہ پیلک تو نہیں جنگت تو نہ ہو، سیدے ہر دہر ہے مولا تیرا، سیدے ہر دہر ہے مولا تیرا۔ حضرات محترم، جس پر پوری رات میں آپ جس محبتوں کا مظاہرہ فرما رہے گے، اللہ اس محل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا ہم سب کا یہاں اکٹھا ہو کر کے ذکر سید الشہداء کو سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن یہ اس بخشش کا پروانہ ہمارے لیے بنا دے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو صحیح، ہم آج ذکر سید الشہداء کر رہے تھے، آج ہم شہید ملت کا ذکر کر رہے تھے، آج ہم ایک اولیاء اللہ کا ذکر جمیل کر رہے تھے۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرمایا کہ بہار شریف کی سرزمین پر جو ہے ایک محقق ہے، ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہے، جسے دنیا جو ہے سرکار یحییٰ منیری علیہ بطور اسوا کرتا ہے، جس کی نماز جنازہ کو سرکار مخدوم کچھوچھا میں پڑھایا ہے، ایک پھٹک پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے، اے یحییٰ منیری یہ بتائے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ولی کہتے کسے ہے؟ سرکار یحییٰ منیری کو جلال آ گیا، سرکار یحییٰ منیری نے ارشاد فرمایا، اے پوچھنے والے جو مجھ سے سوال کرتا ہے ولی کی شان کیا ہے، ولی کی طاقت کیا ہے، اگر ولی اشارہ کرتے تو یہ جنگل گوڑ میں تبدیل ہو جائے، سونے میں تبدیل ہو جائے۔ ابھی اتنا کہنا تھا، سرکار یحییٰ منیری کے زبان سے کلمات نکلنا تھا، پورا جنگل سونے میں تبدیل ہو گیا۔ سرکار یحییٰ منیری نے جب نظر ڈالا تو جنگل سونے میں تبدیل۔ اللہ اکبر، یحییٰ منیری نے کہا تھا، اے جنگل میں تو اس پنڈت کو ولایت کا فلسفہ سمجھا رہا تھا، کہاں ہے وہ لوگ جن کے سارے عقائد کسی گندے نالے میں پٹ چکے ہو؟ یحییٰ منیری جو ہے میرے مصطفیٰ کا غلام ہے، جب ان کے گدا پھوڑ دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چھوڑی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا؟ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی مسلم صاحب، بڑھا صاحب بابا زندہ باد۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے صاحب؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اولیاء و صالحین کا دامن ہم پکڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کس تباہی کے تہانے پہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ آج صبح گناہوں میں ہمارا، دوپہر کا سورج ڈھل رہا ہے، ہم گناہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا آپ بھول چکے ہیں کہ ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے؟ ہم سب کا پورا وجود گناہوں میں مبتلا ہے۔ کوئی ایسا ڈپارٹ نہیں ہے جس ڈپارٹ میں جو ہے انسان کے اندر حسد اور بغض نہ ہو۔ اللہ الصمد، میں پلٹتا نہیں بے جان کتابوں کے ورق، میں وہ کہتا ہوں جو چہرے پہ لکھا ہوتا ہے۔ آج پورا وجود انسان کا گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ جس قوم نے بدلا تھا زمانے کا مقدر، وہ قوم تباہی کے تہانے پہ کھڑی ہو۔ اللہ اکبر، سید التابعین ہے حضرت خواجہ حسن بصری کی ذات بابرکت ہے۔ سرکار خواجہ حسن بصری جو ہے، ایک مرتبہ آپ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک حسین و جمیل عورت جا رہی تھی بازار سے، سرکار حضرت خواجہ حسن بصری نے جب اس کو دیکھا تو
हो सकते ख्वाजा हसन बसरी दीवाना हो गए। सरकार ख्वाजा हसन बसरी उसे देखने लगे। वो औरत कहती है ख्वाजा हसन बसरी क्या देख रहे हो? कहा तुझे हया नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती? जरा देखो ये खैरुल कुरून का जमाना था। ए हसन बसरी हया नहीं आती? हजरत हसन बसरी ने कहा था किससे हया किया जाए? उसने खातून ने कहा था ए हसन बसरी जिसने हमें तुम्हें पैदा किया है उससे हया किया जाए। जिस रब ने हमें तुम्हें पैदा किया है कल कयामत के दिन कैसे खुशा हो खुदा किया जाएगा। कल कयामत के दिन तुझे रब के हुजूर खड़ा होना है, उस रब से तू हया कर। इतना कहना था। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं उसका जुमला इतना असरअंदाज था कि मेरे दिल पे लगा, लेकिन मैं उसकी मोहब्बत में दीवाना था, मैं उसकी मोहब्बत में मतवाला हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं फिर उसे पलट पलट करके देखने लगा और खैरात कर रहा था। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं फिर वो औरत करीब आती है और आने के बाद पूछती है ख्वाजा हसन बसरी हया नहीं आती तुझे? ये बता मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिससे तू मोहब्बत करने लगा है? ख्वाजा हसन बसरी ने कहा था ए बीबी तेरी दोनों आंखें जो है उसने मुझे तेरा दीवाना बना दिया है। मैं तेरी आंखों से इश्क मुझे हो गया है, तेरी आंखों से मुझे प्यार हो गया है। वो औरत निकलती है बाजार से अपने घर जाती है और फातिमा के एक रुपया तहरीर करती है और अपनी दोनों आंखें निकाल करके एक सीनी पेश ऊपर से डाल करके वो आंखें निकाल करके अपने खातिमा के हवाले कर देती है। जाकर के ये आंखें ख्वाजा हसन बसरी को दे देगा। अब खातिमा आती है ईशा की नमाज के बाद। ख्वाजा हसन बसरी जो है अपनी दरसगाह पर बैठे हुए है। वो औरत आती है सलाम मोहब्बत पेश करती है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने रुका उसके हाथों में देखा और उसके बाद जो है देखते हैं तश्तरी है, उसके ऊपर से सीरी पोश रखा हुआ है। अल्लाह अकबर इतना देख करके ख्वाजा हसन बसरी मुस्कुराने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि मोहब्बत का पैगाम आ रहा है, ऐसा लगता है मेरे दिल की तमन्ना पूर्ण होने वाली है। वो खातिमा करीब पहुंचती है आंखों में आंसू के कतरात लेकर के ख्वाजा हसन बसरी में तुम्हें सलाम मोहब्बत पेश करती हो और कबूल फरमाए। ख्वाजा हसन बसरी को उसने सलाम मोहब्बत पेश किया। अब ख्वाजा हसन बसरी ने जब रुक्के को देखा, रुक्के को पढ़ना शुरू किया तो अपना तहक्कुम खो बैठे। उस खत में लिखा हुआ था ए ख्वाजा हसन बसरी मुझे वो आंखें नहीं चाहिए, मुझे वो हुस्न जमाल नहीं चाहिए, मुझे वो आंखें नहीं चाहिए जो आंखें मुस्तफा के दीवाने को, मुस्तफा के उम्मती को, अल्लाह के बंदे को कुरान से दूर कर दे, मुस्तफा से दूर कर दे, जन्नत से दूर कर दे। ए ख्वाजा हसन बसरी मैंने तुझे तेरी मोहब्बत दे दिया है, अब सुनते उठते जागते अपने मुस्तफा को याद करना, अपने खुदा को याद करना, कुरान पढ़ना। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मैं सब कुछ खो गया। मेरे ऊपर एक हैरत अंगेज एक रिक्कत तारी होती है, पूरा वजूद कांपने लगता है। ये ख्वाजा हसन बसरी ये क्या हो गया है? चलो उस औरत का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने अपनी तौबा मेरी तौबा के लिए अपनी दोनों आंखें निकाल करके पेश कर दिया। लेकिन ख्वाजा हसन बसरी जो है अब आपकी तन्हाइयों के आलम में वक्त इजाजत नहीं देता। ख्वाजा हसन बसरी अपने बिस्तर पर गए, कभी इस करवट कभी उस करवट, कभी इस करवट कभी उस करवट, पूरी रात जो है कभी इस करवट कभी उस करवट पर सरा की जामा मस्जिद से अज़ान फजर की सदा बुलंद हुई। ख्वाजा हसन बसरी ने नमाज फजर अदा किया और वहां चले उस औरत से मुआफी मांगते हैं और उसके बाद उससे दुआ करवाते हैं। जैसे उसकी दहलीज पर कदम रखा ना, कुदरत का करिश्मा देखो। एक लोग जनाजा तैयार हो, लोग जनाजे को कांधा लगा रहे हैं। ख्वाजा हसन बसरी ने पूछा भाई ये मामला क्या है, किसका जनाजा है? कहा ये उस नेक खातून का जनाजा है। कल जिस रात कल शब इसने एक नौजवान की तौबा के लिए अपनी दोनों आंखें निकाल करके उसकी खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह पर इतना कहना था। ख्वाजा हसन बसरी जो है अब और ज्यादा उनका वजूद कांपने लगा। थर्रा गए मेरे मौला, मैंने ये क्या कर दिया? मेरे माबूद मैंने ये क्या कर दिया? मैं एक मोमिना की हिलाकत का सबब बन गया। अल्लाह पर ख्वाजा हसन बसरी सैयदुत ताबईन है, जो अली मुर्तजा के खलीफा है और उसके बाद मेरे मुस्तफा का पैरहम पाने वाला वो ख्वाजा हसन बसरी जो है कह रहा है मेरे आका मेरे मौला ये मैंने क्या कर दिया? अल्लाह पर इतना कहना था। उसके बाद ख्वाजा हसन बसरी ने नमाज जनाजा को पढ़ा
गए। ख्वाजा हसन बसरी ठहर करके उसके कब्र पर रो रहे हैं, रोते 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 खश खा करके जमीन पर आ गए। क्या देखते हैं, खाम में वो औरत आती है और आने के बाद बयान कहती है, ए ख्वाजा हसन बसरी मुबारक हो, मैंने तुम्हें अपनी दोनों आंखें निकाल करके दिया, अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दिया है। जब उनके कदम पर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या है। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन होता क्या है साहब, आज हमारा मिजाज क्या बन चुका है। अल्लाह समद ख्वाजा हसन बसरी जो है से उस औरत ने कहा था, ए हसन सोते जागते बैठते एक वसीफा पढ़ा करो, इस्तिग़फ़ार किया करो, अल्लाह अकबर। लेकिन आज हमारे घरों का माहौल क्या हो चुका है, आज हमारे घरों का माहौल क्या हो चुका है, आपके घरों का माहौल क्या हो चुका है। हमारी बच्चियां जो है सरे बाजार बेपर्दा होकर के चल रही है, घंटों घंटों आईने पर बैठ करके अपनी जुल्फों को संवारती है ताकि अपने नौजवान को फितनों में मुब्तला कर दूं। आज हमारी बच्चियां ऐसी लिबास का इंतखाब करती है ताकि अपने नौजवानों को गुनाहों में मुब्तला कर दूं। अल्लाह अकबर, मैं पूछना चाहता हूं, वो कैसा जमाना था कि इस्लाम की बच्चियों को देख करके लोग तौबा कर लिया करते थे। आज कैसा जमाना आ चुका है कि लोग इस्लाम की बच्चियों को देख करके गुनाहों में मुब्तला हो जा रहे हैं। खुदारा रबिश को पतलो, हम लगते नहीं बेजान किताबों के बरक हम वो पढ़ते हैं जो चेहरे पे लिखा होता है। कागज का ये लिबास बदल से उतार दे, बरसात हो गई तो कहाँ मुंह छिपाएगा। समझ में आता नहीं कि छेड़े दास्ता कैसे, हंसाए तो बगावत है, रुलाए तो बगावत है। दिल के भभूरे जल गए सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। खुदारा शहीद मिल्लत में आने वाले, उससे शहीद मिल्लत में आने वाले ज़ियान हक कादरी पैगाम दे रहा है, अपनी मिशन को तब्दील करो, अपनी रविश को तब्दील करो, अपने एजुकेशन को तब्दील करो, अपनी सोसाइटी में इस्लामी निजाम कायम करो। और जमाने को बताते हैं, जमाने वाले जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। बताएं, मेरा वक्त हो चुका है, जरा एक बार तो मचल के और कह दे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बेदारी का कम से कम सबूत तो दे लो, और मोहब्बतों के साथ बोल दे। जरा देखो तो सही, हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है, हमने अपने आप को चेंज नहीं किया। हम एक अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ते हैं, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मैंने किताबों का मुताला करना शुरू किया। अल्लाह अकबर, अल अजहर यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े अजीम स्कॉलर ने एक तहरीर लिखी थी जिसका मैं तर्जमा कर रहा हूँ, उलमाए किराम की पुष्टपनाही चाहता हूँ। उसने लिखा था, एक फिक्रा लिखा था कि इस जमाने वाले तुम ये शेर डॉक्टर इकबाल का दोहराते हो, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। साद इब्ने अबी वक्कास के शान में ये शेर अल्लामा इकबाल ने लिखा था। जब साद इब्ने अबी वक्कास दरियाए दजला में पहुंचते हुए दरियाए दजला में घोड़े डाल दिया, सामने कुफ्फार और मुशरिकीन की लश्करें हैं, कश्तियों को चला दिया। लेकिन साद इब्ने अबी वक्कास जो दरियाए दजला के करीब आते हैं और कहते हैं, दजला तुझे पता नहीं है मुझे मुस्तफा ने भेजा है, तुझे पता नहीं है मुझे हादिये लामका ने भेजा है, मैं बगैर कश्ती के जाऊंगा क्योंकि मेरे मुस्तफा ने कहा है जंग फतेह करके आना, इस्लाम का परचम नस्ब करके आना। ए उम्मत मुसलमान के नौजवानों, ए मेरे नबी पे जान निछावर करने वाले सहाबा, कोई भी सूरत हाल हो जाए, कश्ती अगर पर टूट गई है, कश्तियों को चला दिया गया है तो कोई परवाह नहीं
کھوڑے ڈالا نا وہ کٹورا جو ہے وہ مصطفیٰ کا عطا کرتا پیالہ دریائے دجلہ میں گر گیا. میں جب واپس آیا میں وہ پیالہ تلاشنے لگا, مجھے ملا نہیں. میں دریائے دجلہ کے قریب آ گیا. اے دریائے دجلہ تجھے پتا نہیں ہے میں نے مصطفیٰ کا پیا ہوا جو پیالہ تھا تو اپنے سینے میں لینے چکی ہے. اے دریائے دجلہ سن لے, وہ پیالہ مجھے واپس کر دے ورنہ میں مصطفیٰ سے شکایت کر دوں گا. اتنا کہنا تھا, ایک موج آئی اور دریائے دجلہ کے ساحل پر سعد بن ابی وقاص کا وہ پیالہ آ گیا تو مجھے کہنے نہیں دیا جائے. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے. بے شک سبحان اللہ. صاحب ہمارا یہ اعتقاد ہے, ہمارا یہ نتیجہ ہے. ہم ایسے مومن تھے کہ دریاں پر بھی ہم نے حکومت کیا ہے. دریاں پہ حکومت کرنے والا مومن آج اس طرح سے جو ہے تباہی کے تہانے پہ کھڑا ہو, آج غیروں سے امداد کی بھیک مانگ رہا ہو, آج اپنے علماء پہ کمنٹس کر رہا ہو, آج علماء کی گستاخی کر رہا ہو. ایک نیتا جسے پینٹ شرٹ پہن کر کے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے, گدھوں کی طرح جو ہے پیشاب کرتا ہو, اس کے لیے ہم تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں یہ 2-4 ہزار کی نوکری کرنے والا مولوی بھی کیا دے سکتا ہے. سنو یاد کرو ہم ایک ایسے مسلمان ہیں, صاحب اگر بات کہتا ہوں حق بات سنو, ہم ایک ایسے مسلمان ہیں جس سے نہ بیٹی کا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے نہ اپنے باپ کی جنازہ پڑھا سکتے ہیں, لیکن صبح و شام ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے اگر ہمیں بھوکنا آتا ہے تو علماء کی شان میں. صاحب یہ ہمارے ایک برباد اور ایک بیمار معاشرے کی یہ پہچان بن چکی ہے جس نبی نے بہت 1400 سال پہلے فرمایا تھا, کیف یرفع العلم یا رسول اللہ, نحن نقرأ القرآن یقرأ ابناءنا الی یوم القیامہ. ہم قرآن پڑھیں گے, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. علم کیسے اگائے گیا سیاد ابن لبید نے کہا تھا. آج اس نبی کے چاہنے والے اپنے علماء کو ٹھوک رہے ہیں. آج امت مسلمہ کے لوگ علماء کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. یاد کرو میرے ملت کے نوجوانوں, بہت اہم بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں پیر کیسا بھی ہو, میں کسی کے پیر پر جو ہے کمنٹس نہیں کرنا چاہیے, کچھ نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. ایک مزاج بن چکا ہے ہمارے یہاں, ہم اپنے علماء کی عزت بہت کم کرتے ہیں اور پیر صاحب لوگ آ جائیں چاہیں تو پورے وقت کی نمازیں چھوڑ دیں, لیکن کہیں 10 چھلے کی انگوٹھی پہن کر کے لوگ آتے ہیں, اس کے باوجود ہم ان کی شان میں وہ اگر شریعت کی غلط باتیں بتائیں نا اس کے باوجود ہم فالو کرتے ہیں. عالم پوری زندگی حق بات بولتا ہے لیکن ہم اس کا سپورٹ نہیں کرتے. خدارا ایک ولی کا مشن کیا ہوتا ہے, ولی کا مشن یہی ہوتا ہے علماء سے محبت کیا کرو. ذرا زور سے بولو, کیا کرو, علماء سے محبت کیا کرو. لیکن ہوتا کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, عالم کی شان بتاؤں, پہچان بتاؤں. اگر سننے میں ہے تو کان اگر برداشت کر سکے تو سنو. ایک عالم ایک ولی بریلی میں بھی پیدا ہوا جسے دنیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتی ہے, جسے دنیا غربہ سے بہرے معرفت و حقیقت کہتی ہے. آج پوری نسلی قوم ہم کو چیلنج کر رہی ہے, پورا ندوہ بول رہا ہے, جامعہ سلفیہ بول رہا ہے, دیوبند اور سہارنپور بول رہا ہے. یہ سنیوں کو کیا ہو چکا ہے جو رضا کر رہا ہے. میں نے کہا صاحب آج سے 70 سال 80 سال پہلے شہر ممبئی میں ایک مناظرہ ہوا تھا. جب علم غیب پر مناظرہ ہوگا تو علم غیب پر مناظرہ کرنے کے لیے جو ہے وہاں تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہاں کتابوں کی ضرورت پڑا کرتی ہے. تو کتابیں کہاں سے جائے گی؟ کیا وہ کتابیں مختوم کچھوچھا کی خانقاہ سے جائے گی؟ کیا وہ کتابیں اجمیر معلیٰ کی خانقاہ سے جائے گی؟ کیا وہ کتابیں مختوم بہار کی خانقاہ سے جائے گی؟ کیا وہ کتابیں جو ہے پیلی بھیت کی خانقاہ سے جائے گی؟ اللہ پر اگر بیراگل میں مناظرہ ہو تو وہ کتابیں نہ آج اجمیر معلیٰ سے آئے گی, نہ وہ کتابیں مختوم ماہر کی خانقاہ سے آئے گی. وہ کتابیں آئے گی کہاں سے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اللہ الصمد یہ کتابیں کہیں اور سے نہیں آئے گی بلکہ بریلی کے رضا کے خانقاہ سے آئے گی.
کا رخ کیا ہے، نہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کیا ہے۔ اللہ اکبر، رضا نے جب دیکھا ضرورت ہے نسبیت کا رد کرنے کے لیے، دیکھا کہ جب ضرورت ہے کہ بدعائے باطلہ جو ہے اپنے سر کو اٹھا رہی ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کی طرف توجہ نہ دیا، اپنے بینکوں کی طرف توجہ نہ دیا، ریاست کو بنانے کے لیے توجہ نہ دیا، سرکار اعلیٰ حضرت نے کچے مکان میں اپنی زندگی کو بسر کیا اور اس کے بعد جو ہے کتابیں لکھنا شروع کیا۔ جب اعلیٰ حضرت کی کتابیں شہر بریلی سے نکلتی ہے اور کچھوچھا پہنچتی ہے تو سادے پہ کچھوچھا بول اٹھے۔ جب اعلیٰ حضرت کی کتابیں جو ہے اجمیر محلہ پہنچتی ہے، جب اعلیٰ حضرت کی کتابیں جو ہے پڑوسی ملک میں پہنچتی ہے، جب اعلیٰ حضرت کی کتابیں جو ہے ساؤتھ افریقہ، انڈونیشیا، جرمن، برطانیہ، نیوزی لینڈ، ہائی لینڈ میں پہنچتی ہے، جب وہاں کے مریدوں نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو پڑھنا شروع کیا، کہا میرا پیر بیٹھا ہے کہ چھوچا شریف میں میرا پیر بیٹھا ہے، اجمیر محلہ میں میرا پیر بیٹھا ہے، پڑوسی ملکوں اجمیری آپ کی درگاہ پر میرا پیر بیٹھا ہے، نیپال میں میرا پیر بیٹھا ہے، پاکستان میں میرا پیر بیٹھا ہے، ایران میں لیکن قسم خدا کی میرا پیر بیٹھا ہے بیراگر کی سرزمین پر، لیکن ایمان احمد رضا نے بچایا ہے، ایمان بریلی کے تاجدار نے بچایا ہے، ایمان جو ہے خدا سے بہرے بہار تو حقیقت نے بچایا ہے۔ تو ایک زبان ہو کر کے سارے خانقاہوں کے لوگ بول اٹھے، سارے خانقاہوں کے مریدین بول اٹھے، میرا حضرت تو حضرت ہے، سنیوں کا اعلیٰ حضرت ہے، تجھے جانا تجھے ماما رکھا خیر سے کہا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، تاندی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وادی رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اوروں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ طلحہ رضا کا ہے۔ جیسے سبحان اللہ، اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہاں کوئی ذمہ دار آپ کی دعا بھول نہیں ہوگی، ہماری تو اس لیے جو ہے ہم پکڑے جائیں گے۔ ہم جو ہے کہیں بھی رہیں تو اتنا ہمیں خیال کرنا چاہیے، کچھ بھی ہو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ہم ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں مانتے۔ اعلیٰ حضرت نے سنیت کو بہت کچھ دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق مصطفیٰ کا جام پلایا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پیار کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں وہ صبح لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، جس سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں فرمایا سکھایا تو کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ رہی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اولیاء کاملین سے محبت کریں اور زمانے کو ایک مشن دیں۔ اے زمانے والے، جب تک اس دل میں کوئی بھی کچھ بھی بولے، لیکن ہمیں اپنے آقا سے سچی پکی محبت کرنی چاہیے، وہ کوئی بھی ہو۔ ہمارے دل میں آقا کا اگر کسی کے دل میں پیار ہے تو اسے ہم جو ہے اگر سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہے، اس کے عقائد جو ہے اعلیٰ حضرت کے نظریات کے مطابق ہے، تو ہم اس سے گلے سے لگائیں گے، کیونکہ یہ مشن کوئی آج 14 صدی کا مشن نہیں ہے، بلکہ یہ مشن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت غواث بحر معرفت و حقیقت نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ جب مدینہ شریف میں جو ہے میرے نبی کا سگا چچا اگر گستاخ نبی کرتا ہے، میرے نبی کا سگا چچا اگر میرے نبی کی شان میں پھونکتا ہے، گستاخی پہ اور بے ادبی کرتا ہے، تو جوتیوں کی ٹھوکروں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ اور میرے نبی سے محبت کرنے والا اگر حبش کا کایا حبش کا بلال بھی ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا آنے والا کہاں سے آ رہا ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، امیر ہے کہ غریب ہے۔ اگر نبی سے محبت کرنے والا ہے تو اسے جو ہے سر کا تاج بنا لیتے ہیں، اور نبی سے اگر دشمنی کرتا ہے تو جوتیوں کی ٹھوکروں سے اڑا دیتے ہیں اور زمانے کو پیغام دے دیتے ہیں۔ اس زمانے والے جب تک ٹکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا
انہیں چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ عز اسمہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. مولا عز اسمہ ہماری توبہ کو قبول عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کرے شب بھر رب حبلی کی صدائے مصطفیٰ, ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ. بادائے تخلیق دوالم خالق کل نے کہا, ہم نے تو دنیا بنا دی اب چرائے مصطفیٰ. کیسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر, پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر. کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.